السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں آپ کا میزبان ضامن عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام خود کو پہچان میں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مقدس ایام چل رہے ہیں، تو آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بھی انہی مقدس ایام کے مناسبت سے ہوگا۔ ناظرین، آج 4 محرم الحرام ہے اور مولا امام حسین علیہ السلام کو کربلا پہنچے ہوئے آج 2 روز گزر جائیں گے۔ ناظرین، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن تک ایک یہ جو عرصہ ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے، جس میں ایک ماں بیٹے کا کردار بھی شامل ہے، ایک بھائی بہن کا کردار بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے 6 ماہ کے شیر خواہ بچے کا کردار بھی شامل ہے۔ تو اسی مقدس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سید رسول رضی صاحب کو، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں رضا عباس۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ رضی صاحب، موضوع کا آغاز آپ سے کروں گا، اور سب سے پہلی بات آپ سے یہی پوچھوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو یہ تحریک کربلا کا مقصد تھا یہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ یہاں آ کے امام حسین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کروں تاکہ قیامت میں اس کا صلہ ہمیں مل جائے۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کربلا کیا ہے، یہ سوال جب امام حسین علیہ السلام خود مدینہ سے نکل رہے تھے، خروج فرما رہے تھے، تو اسی وقت خود امام علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہاں پر پہلی والی بات کو اگر ہم چھوڑ بھی دے دیں وہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کے، دوسرے میں فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں حسین ابن علی علیہ السلام اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ امت محمدی کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی فرمایا، ایک سب سے پہلی بات طلب اصلاح امت کی اصلاح کے لیے نکلے، وَأَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ أُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور میں حسین ابن علی یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کا احیاء ہو ونہی عن المنکر ہو جائے، اس لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے خروج کیا۔ اور تیسری بات خود معصوم فرمان کی زبانی اگر ہم سن لیں، فرمایا ارید ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ مولا حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے یا جو ان کی سیرت ہے، جو نمونہ عمل ہیں، اس کا احیاء ہو بنی نوع انسان میں، معاشرہ انسانی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نمونہ چلتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام علی علیہ السلام کی زندگی کا پہلو بھی فرمایا، ان کی سیرت کا بھی احیاء ہو۔ یہی مقصد تھی، اسی مقصد کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے شیر خوار بچے سے لے کے 55 سالہ حبیب ابن مظاہر تک، بزرگ ترین شخص تک، ان سب کو لے کے میدان کربلا کی طرف چل پڑے۔ صحیح۔ اچھا رسول رضی صاحب، کہا جاتا ہے کہ جنگ کربلا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ جنگ ہوتی تو کیا امام علی مقام اپنے گھر کی عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے؟ تو آپ اس نظریے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہاں پر یہ جو جنگ کہنا، یعنی مثلا جنگ تو جنگ ہی ہے، جنگ تو ہم کہہ سکتے ہیں، مثلا اس کو جنگ کسی مقصد کے لیے اگر کہا جائے، ذاتی مفاد کے لیے کہا جائے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے، مگر جو اسلام پر اگر قربانی کا وقت آ جائے، اسلام پر اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس وقت اپنے بیوی بچوں کو لے کے جانا، چھوٹے بچوں کو لے کے جانا، مخدرات کو لے کے جانا، یہ عین عبادت ہے، یہ لازمی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دین محمدی کی بچا ہو، دین محمدی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس لیے لازمی ہے اگر آپ کو اپنے خاندان تک لے کے جانا پڑے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں تک میدان میں لے جانا پڑے، بزرگوں کو، خواتین کو بھی لے جانا پڑے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ دین محمدی کی سربلندی کے لیے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رضا صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تحریک کربلا کا مقصد کیا تھا؟ ضامن بھائی، تحریک کربلا کا مقصد برادر سید رسول رضوی صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ امام علی مقام کا مقصد فقط اپنے نانا کے دین کی سربلندی تھی، جس کے لیے
وہ انہوں نے گھر سے مدینہ سے خروج کیا اور کربلا جا کر انہوں نے ٹھہراؤ کیا۔ امام علی مقام کے دور میں بظاہر نظر آنا عبادات کا حج، عمرہ، نمازیں، ساری چیزیں تھیں۔ ایک عمومی طور پر ایک سوال کوئی بھی اٹھا سکتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی منکر کی کیا ضرورت تھی؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں۔ یہی فرق بتانا چاہ رہے تھے امام علی مقام بیسکلی، کہ فقط نمازیں پڑھ لینا، حج ادا کر لینا، عمرہ ادا کر لینا، اس سے دین کی سربلندی و استقامت فقط نہیں ہوتی۔ کیونکہ یزید کیسا حکمران تھا، یزید کیسا حکمران تھا یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے۔ ایسا شخص حکومت کر رہا ہے۔ امام حسین علی مقام کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، یعنی ان کے دل میں جو غم تھا امام علی مقام کا، کہ وہ یہ تھا کہ امت کیسے چپ کر کے بیٹھ سکتی ہے، یہ فقط کیسے اپنی نمازوں کی حج اور عبادات کی حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، جبکہ ان کا حکمران ایک ایسے کردار کا مالک ہے۔ اس چیز میں فرق بیان کرنے کے لیے کہ آپ کی فقط یہ رسمی عبادات یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ اگر یہ پڑھ کر بیٹھ جائیں اور آپ کا حکمران ایک ایسا کردار کا مالک ہو تو یہ تضاد آ جاتا ہے، یہ عبادات میں تضاد ہے، کیونکہ عبادات کا فلسفہ کیا ہے؟ دین کی سربلندی ہے، جبکہ یہاں کی عبادات کچھ اور طرح کی ہو رہی تھی۔ امام علی مقام حقیقی و الہی عبادات کا فرق سمجھانا چاہ رہے تھے امت کو۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی اگر آپ نمازیں ادا کریں، حج و عمرہ کریں اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلیں تو میرا نہیں خیال کہ ان نمازوں اور ان عبادات کا بھی کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ رضوی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، تو اب آپ اس جو کانسیپٹ ہے ظلم اور ظالم اور مظلوم کا، اس کانسیپٹ کو آپ آج کے دور میں کہاں دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، امام حسین علیہ السلام ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوم کی حمایت کے لیے نکلے تھے۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں اس پہ ایڈ کرتا جاؤں، جس طرح رضا عباس صاحب نے امام علی مقام کے مقصد کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی امام حسین کے لیے، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتا ہے اور فاسق و فاجر بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اسلام کے لبادے میں آ کے مشرکانہ کام کریں، یہ امام کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات آپ نے فرمایا، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے، اسی لیے خود فرماتے ہیں انی لا اری الموت الا السعادہ، میں حسین ابن علی علیہ السلام موت کو سوائے سعادت مندی کے کوئی اور چیز نہیں دیکھتا، والحیات مع الظالمین، اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو الا برما، سوائے ننگ و عاری کے اور کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ مولا کی نظر میں ظالم کے ساتھ اگر آپ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہوں، جیسے کہ ہم معاشرے میں اکثر کہتے ہیں کہ اچھی زندگی ہو رہی ہے، کیوں ہمیں کچھ نہیں کہتے، باقی سب پہ ظلم کرتا رہیں، کوئی حرج نہیں، تو اگر ایسی بات ہوتی تو حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا والحیات مع الظالمین الا برما، میں ایسی زندگی کو صرف اور صرف ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ مولا فرزند زہرا، ان کے لیے یہ صرف اور صرف ننگ و عار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول، جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پہ رکھ دیں، ان کو چومیں، ان کے بارے میں فرمائے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ کہیں، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے بہت ساری روایات میں حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کریں، وہ حسین یزید جیسے ظالم و جابر کے مقابلے میں ان کے بیعت کے لیے۔ جی صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بھی شاید ایسا کوئی طبقہ یا ایسا لوگوں کا گروہ موجود ہوگا جو یہ کہتے ہوں گے کہ ظالم ابھی ہم پہ ظلم نہیں کر رہا تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو یہ بات گوارا کیسے ہوگی کہ یزید جیسا آدمی امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگ رہا ہے اور مولا سے انکار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ دیکھیں نا، آپ اس چیز کو نظر میں رکھیں، کربلا میں جب حسین ابن علی علیہ السلام جا رہے ہیں
بہت سارے لوگوں نے، کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں، بعض روایت میں 12,000، بعض روایت میں 14,000 بالکل خطوط لکھے گئے ہیں. مگر جب حسین ابن علی علیہ السلام پہنچے، حسین ابن علی علیہ السلام سے پہلے ان کے جانشین حضرت مسلم ابن عقیل گئے تو ان کے ساتھ بے وفائی کی. وہ کیونکہ جو لوگ تھے وہاں کے، جو معاشرہ اسلامی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مطمع نظر صرف ظاہری چیزوں پر تھا. ان کے دل میں، قلوب میں یا ان کے اندرونی کیفیت میں ایمان نہیں تھی، حقیقی مومن نہیں تھے. صرف اور صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے تھے اور ظاہری طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ہم حسین ابن علی کو بلا لیں گے اور ان کی مدد کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظالم و فاجر حکمران مثلا یزید ہیں، وہ ان پر ظلم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں. اچھا رضا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب کوفیوں کے دلوں میں یا ان کی نیت صاف نہیں تھی تو پھر ان خطوط کا کیا مقصد تھا جو کہ 12,000 خط لکھے گئے مولا امام حسین علیہ السلام کو؟ مقصد ضامن بھائی یہی تھا کہ کوفہ جس مزاج کے لوگ یہاں رہے ہیں، یہ ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ پل بھر میں رنگ بدلنے والوں میں سے امام علی علیہ السلام کا دور بھی ہمارے سامنے ہے. کوفہ کے لوگوں کی مینٹیلٹی ایک سائیکو یہ تھی، یہ فقط دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ان کو امام حسین کی اس وقت وہ معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، فقط یزید کے دباؤ سے نکلنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہم پہ جو دباؤ کیا جا رہا ہے یا ہم پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پہ کسی بھی نام سے، وہ خالی دباؤ ہٹ جائے. ہم اس دباؤ سے نکلنے کے لیے امام علی مقام کو استعمال کریں، امام علی مقام کو لے کر آئیں. ابن زیاد اور یزید کے شر سے، وہ دباؤ سے ڈرنے کے لیے فقط امام حسین کو خطوط لکھے جا رہے تھے. معرفت کی حد تک نہیں تھے. بظاہر اگر میں اپنی بات کو ایک آسان کرتا چلوں، یہ بعض اوقات انسان ایک نماز پڑھتا ہے، ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے، ایک فرد وہ ہے جو نماز کو عادت سمجھ کر پڑھتا ہے کہ فقط ایک عادت ہے، پڑھ کے چلا جاتا ہے. ایک وہ ہے جو پوری معرفت اور نماز کی روح کو سمجھ کے پڑھتا ہے. اب وہ جو نماز کو ایک فقط عادت سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے معاملات میں باقی کہیں آپ کو دین نہیں ملتا. بالکل. جو عبادت، جو نماز کو عبادت کی اس کی روح کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے ہر ایک معاملات میں عین دین نافذ ہوتا ہے. اگر اس نے دوستی کرنی ہے، اگر اس نے شادی کرنی ہے، یا کوئی کام کرنا ہے، کاروبار، وہ ہر چیز کو دین کو مد نظر رکھے گا، جو معرفت کے ساتھ پڑھے گا. لیکن جو عادت کے لیے کہ اذان ہوئی بس مسجد میں جاؤں، نماز ادا کروں، ختم، اس کے بعد دین کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں، وہ کوفیوں کی یہ مینٹیلٹی تھی. کوفیوں کو امام حسین کی معرفت نہیں تھی، دین کی معرفت نہیں تھی، فقط وہ دباؤ سے نکلنا چاہتے تھے بس. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیش بہا خطوط لکھے. مسلم بن عقیل کے ساتھ انہوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، لشکر بھی دیا. لیکن دیکھیے کہ کیسے مغرب کی نماز کے بعد وہ لشکر کہاں چلا جاتا ہے. یہ عبرت کا مقام ہے، یہ دیکھنے کا مقام ہے تمام امت مسلمہ کو کہ یہ کون سی وجوہات ہیں، یہ ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسی کیا ہمیں یہاں سے کیا عبرت لینی چاہیے. ہمیں اب تاریخ دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کی خواتین نے کیسے اپنے مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے. بالکل. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خواتین کا کیا کردار تھا، کیونکہ کربلا ایک حق و باطل کا ایک معرکہ ہے. اس میں ہر آئینہ ہے، اس میں پورے سارے کرداروں کا آئینہ دکھایا گیا. خواتین کا کیا کردار رہا، مردوں کا کیا رہا، بچوں کا کیا رہا، بوڑھوں کا کیا رہا. بالکل. آپ مسلم بن عقیل کے ساتھ دیکھیں، جو ان کے ساتھ لشکر تھا، ان کی عورتیں آ گئیں اور وہ اپنے مردوں کو ساتھ لے گئیں. کیوں؟ مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والے اور ہیں، کیا تمہارے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لہٰذا تم آ جاؤ. اور کرتے 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 مسلم بن عقیل. بالکل. اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ اس وقت ابن زیاد نے ایک پالیسی بنا دی تھی کہ تلواریں دیں اور اس کے وزن کے برابر سونا لے جائیں. تو عورتوں نے پریفر کیا. دشمن تو اپنا حربہ استعمال کرے گا، شیطان اپنی شیطانیت سے باز نہیں آتا، لیکن انسان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے کہ الہی معرفت کو استعمال کرے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ غافل تھے تو یہ غلط ہوگا. وہ ان کو سب سمجھ بوجھ تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت. بالکل بالکل. وہ اچھا رضا آپ سے. جی صاحب، یہاں پر میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو غافل لوگ بھی تھے، اس میں غافل لوگ بھی کچھ تھے، کچھ معرفت نہیں تھے، کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ دنیا کی مال و دولت کا لالچ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں قاضی شریح کے بارے میں، جو بہت بڑا قاضی ہے،
اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے دیے، جس کے نتیجے میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو وہ پہلے تو فرزند رسول کے قتل کے فتوے نہیں دے رہے تھے، راتوں رات اس کو اشرفیوں کی تھیلی پہنچا دیے گئے، صبح اس نے فتویٰ لکھ کے دے دیا. تو یہ ظاہری جو مال و دولت ہیں، دنیا کی لالچ ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا. بالکل. اچھا رضا صاحب، آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ ظلم کی انتہا تو شروع میرا خیال ہے کہ مدینے کے اندر سے ہی ہو گئی تھی، جب مولا کو مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑے. تو ابھی بھی ایک کنفیوژن لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے کہ مولا نے جب احرام توڑے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے، تو ان کی اس چیز کی وجہ اس واقعے کی وجوہات کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے سوال میں بالکل یہی بات کی کہ لوگ دین اسلام کی روح کو بھول چکے تھے. ظاہری طور پر نمازیں ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں، لیکن دین کی معرفت بالکل کھو بیٹھے تھے. ان کو نہیں پتہ تھا، یعنی عادات سمجھ کر عبادات کو بجا لا رہے تھے. یہی مقصد امام حسین امام علی مقام بتلانا چاہتے تھے پوری دنیا کو کہ کون سا وقت حج کرنے کا ہوتا ہے اور کون سا وقت حج کو بچانے کا ہوتا ہے. امام علی مقام نے جو حرم احرام جو باندھا ہوا تھا اس کو عمرے میں بدل کر یہ لوگوں کو بتلانا چاہتے تھے، اے لوگو یہ حج ابھی کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ حج کو بچانے کا وقت ہے. آؤ میرے ساتھ، آؤ اس فاسق اس فاجر کے خلاف آؤ جو خود کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے. دیکھو کہ وہ کیسے دین کو پامال کر رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے بیسکلی کہ آپ آؤ، احرام کو حج کے احرام کو عمرے میں بدلنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ معرفت حج کو بتایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو کہے کہ اب ہم جیسا ایک عمومی انسان ہو یہ کہے گا امام آپ کیا کر رہے ہیں، حج جیسی عبادت کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں. تو امام ہم جیسوں کو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ کون سا وقت حج کرنے کا ہے اور کون سا وقت حج کو بچانے کا ہے. جب معرفت ہو تو پھر ایسے امام علی مقام جیسی شخصیت ہی جنم لیتی ہے اور ایسے ہی دین کا دفاع کرتی ہے. اور رضا افسوس ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے عظمت اہل بیت کو بھلا دیا اور دنیاوی مال و دولت کو پریفر کیا، اور ان لوگوں میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں جو کہ رسول کے صحابی تھے، صحابیوں کی آگے اولاد تھی، لیکن انہوں نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں، حج کو احرام توڑ رہے ہیں. تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے اوپر مطلب کیا چیز ایسے حاوی ہو گئی تھی جو بالکل بے بس ہو گئی. بالکل ضامن بھائی، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، ہر آنے والی نسل میں جو موجود جوان ہوں گے، ہمارے جوان ہوں گے، سوال اٹھائیں گے کہ اس دور میں مکہ اور مدینہ جو جہاں ساری زندگی بسر کی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہاں کے لوگوں کا کیا کردار رہا. آپ دیکھیں مدینہ سے نکلنے کے بعد مکہ وہ واحد جگہ تھی جہاں امام علی مقام نے زیادہ وقت قیام کیا. 4 ماہ غالباً 5 سے 10 دن کا عرصہ امام علی مقام نے اپنی اس تحریک میں سب سے زیادہ قیام مکہ میں کیا. اس کی وجہ تھی مکہ کے خاص لوگ، مثلا اصحاب اور اصحاب کی اولادیں وہاں آباد تھیں. امام علی مقام ان لوگوں کے اندر تبلیغ و درس کیا کرتے تھے. لوگ نماز کے لیے آتے تھے، نماز کے بعد امام علی مقام انہیں مقصد سمجھایا کرتے تھے. اب یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے. دیکھیں اتنی بڑی بڑی شخصیات، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، جناب عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت جو اپنے وقت کے مجتہدین ہیں، فقیہ ہیں، امام علی مقام کو سمجھا رہے ہیں. ہمدردی ہے. باہر امام علی مقام کی ایک شخصیت ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کی کس طرح قربت رہی ہے رسول اللہ سے. روتے تھے امام علی مقام کو. امام علی مقام کے خود بھائی جناب حنفیہ امام حسین کو کس قدر روکتے رہے کہ امام نہ جائیں، آپ نہ جائیں، یعنی روتے بھی تھے ساتھ. آج دیکھیں، آج ہم بھی امام سے ہمدردی رکھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں، ہمیں یہاں پہ عبرت لینی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی فقط رونے کی حد تک ہو جائیں لیکن امام کے ناصر مت بنیں. ناصر ہی نہ بنے تو فقط رو لیں. یہ ہمارے لیے یہاں سے ایک سیکھنے کا موقع. اتنی بڑی بڑی شخصیات امام کو سمجھا رہی ہیں، امام آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں، کوفہ جانے کا فیصلہ واپس لے لیں، کربلا جانے کا فیصلہ واپس لے لیں، آپ یمن چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں. لیکن امام حسین زہرا کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فرزند رسول ہیں، سمجھوتا نہیں کرتے دین کے معاملات میں. امام علی مقام نے انہیں بھی یہی درس دیا کہ آؤ میرے ساتھ، ابھی دین کو بچانے کا وقت ہے.
بالکل. لیکن وہاں ان لوگوں کا کیا کردار رہا کہ انہوں نے فقط امام کو سمجھایا، امام کی نصرت نہیں کی. اچھا رضی صاحب، آپ سے ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا کہ آج کل دنیا میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے بہت زیادہ عزاداری کے اوپر، کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہم مناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ جی یقیناً ضامن بھائی، یہ جو سوال ہے بہت اہم سوال ہے. عزاداری ہم کیوں مناتے ہیں، اس بارے میں دو طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عزاداری منانے کے لیے ہمیں معصومین علیہ السلام کی طرف سے روایات بہت ساری ہے، اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے مثلاً حضرت سجاد علیہ السلام سب سے پہلا عزادار ہیں، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سب سے پہلے عزادار ہیں. تو انہوں نے یہ رسم ڈالی ہے، یہ سنت ان کی طرف سے آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے اس معاشرے میں اس کا کیا فائدہ ہے یا یہ کیوں مناتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، یہ منانے کا کچھ مقاصد ہے. سب سے پہلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کو اور عزاداری کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد حسینیت لوگوں تک پہنچایا جائے. جو انقلاب حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا میں برپا کر دیا ہے وہ صرف کربلا تک محدود نہ رہیں، دنیا کے گوش و کنار تک پہنچ جائیں. اسی عزاداری کے ذریعے سے دنیا کے گوش و کنار میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام عام ہو جائے. امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ در حقیقت پیغمبر خدا کا پیغام ہے، دین اسلام کا پیغام ہے. جس مقصد کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے خروج کیا ہے، اسی مقصد کو لوگوں تک پہنچائیں، امر بالمعروف ہو جائیں، نہی عن المنکر ہو جائیں. اس ذریعے سے ایک توانا اور بہترین معاشرہ انسانی تشکیل پائیں. اس لیے اس عزاداری کو مناتے ہیں، اور اس عزاداری کے ذریعے سے مولا حسین علیہ السلام کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یعنی عزاداری کو ہم ایز اے میڈیا لیتے ہیں، بالکل کہ عزاداری کے تھرو ہم امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھرو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اس عزاداری کے ذریعے سے ہم دین محمدی کو لوگوں پر آشکار کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ دین محمد کیا چیز ہے. دین میں اگر قربانی مانگے، خون مانگے، جان کی قربانی مانگے، تو دین کو بچانے کے لیے ہر چیز کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے، اور کسی چیز کو بھی دین پر قربان نہیں کیا جا سکتا. رضا صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اور ایک عزادار کی رسپانسبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی اگر ہم کریں تو ان میں مین رسپانسبلٹی کیا آتی ہے؟ عزاداری کے حوالے سے پہلی جو چیز میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، عزاداری ایک ایسا، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، کہ ایک میڈیا ہے جس میں تمام مکاتب، نہ صرف مکاتب مسلمانوں کے بلکہ دوسرے مذاہب بھی، غیر مسلم بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، جس کی مثال ہم واضح طور پر اربعین کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں. عزاداری ایک وسیلے کا نام ہے جس سے ہم نے ایک مقصد تک پہنچنا ہے. عزاداری مقصد نہیں ہے، عزاداری ایک وسیلہ ہے. یہ جلوس برپا کرنا، یہ گھروں سے باہر نکلنا، مرد و خواتین اور بچوں کا بیسیکلی ایک وسیلے کے لیے نکل رہے ہیں. انہوں نے کہیں پہنچنا ہے، انہوں نے کسی کو کہیں پہنچانا ہے. بالکل. عزاداری کا مقصد فقط یہ، اور عزادار کی کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے، اس کو یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں، کہیں وہ کہیں ایسا عمل نہ کر دے کہ اپنے امام کو شرمندہ ہونا. بالکل. کیونکہ ہماری آئمہ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے باعث فخر بنو، باعث ننگ آر مت بنو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں، ایسی کوئی حرکت ہم کر دیں جس سے امیج یہ جائے کہ یہ دیکھو، یہ خود کو عزاداران حسین کہتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام ہماری وجہ سے شرمندہ ہو. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی گرا ہوا مقام ہوگا کہ ہماری وجہ سے ہمارا امام شرمندہ ہو رہا ہے، جو ذلت سے بھی دور ہے اور ذلتیں اس سے دور ہیں. بالکل. تو ایک عزادار کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ جلوس کے اندر، مجالس کے اندر مقصد حسین ابن علی کو اپنے ذہن میں رکھے اور اسی کو بجا لائے اور اسی کی تبلیغ بھی کرے. اور وہ تبلیغ کیا ہے ہاتھ منا ذلہ، کہ ہم ذلت سے دور ہیں. بے شک. اور عزادار کو بھی ذلت سے دور ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک طرف عزادار یہ کہے کہ حسین کشتی نجات ہیں، وہ ساری زندگی کسی اور کشتی میں بیٹھا رہے اور شفاعت امام علی مقام سے کی امید لگا کے بیٹھا ہو. بالکل. کہیں ایسے عزادار نہ ہو جائیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دنیا میں کس کشتی میں بیٹھنا ہے، کیونکہ ابھی جس کشتی میں بیٹھیں گے وہی ہماری نجات ہے.
ایسا نہ ہو کہ کشتی یزید میں ہم جا کے بیٹھ کے شفاعت کی امید ہم امام علی مقام سے لگاتے رہیں. بالکل ایسا. بالکل. ہم امام حسین علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ہم باقی جو دنیا میں لوگ بس رہے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے. بالکل بے شک. اگر پروگرام کے اینڈ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس حوالے سے تو پلیز. پیغام ضامن بھائی یہی ہے کہ کربلا کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. ظاہری طور پر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قسم کی آج کل جو بہت زیادہ رسومات، غیر الہی رسومات جو دن بہ دن شامل ہوتی جا رہی ہیں، ان سے دور رہا جائے. نہ صرف دور رہا جائے بلکہ امام علی مقام کا مقصد، جس طرح کہ آج ہم نے گفتگو کی جس کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ممبروں سے ایسی ہی مجالس ہو رہی ہیں یا کیا ہمارے جلوس اسی چیز کا حصہ ہیں. اگر نہیں ہے تو یقینی طور پر پیغام یہی ہے کہ ہمیں ان کی طرف رخ موڑنا ہے، اسی کی طرف جس کا رخ امام علی مقام امت کا موڑنا چاہتے تھے. یہی پیغام. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علیہ السلام کی جو نہضت ہیں، جو کربلا ہے، جو عاشورہ ہیں، اس سے ہمیں سبق لیتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک طرح سے ہم اپنے مال و دولت کے ذریعے دین اسلام کی قربانی کے لیے تیار رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفسوں کو بھی پاک و پاکیزہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچائیں، تاکہ مقصد حسینیت کو لوگوں تک آشکار کریں. آشکار اس طرح سے کریں کہ اپنے کردار سے لوگوں کو سمجھائیں کہ حسینی کس طرح کے ہوتے ہیں، کہ اپنا کردار نمازوں کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، ماتم کے حوالے سے، ہر طرح سے حسینی عزادار رہے. ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا میسج. آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی. جی ناظرین، کربلا کا ایک بہت اہم مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اپنے اندر اپنے نفس کو پاک رکھیں، ہم اپنی نیت کو صاف رکھیں. میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور فرمانے لگا کہ مولا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے نصیحت کیجیے. تو مولا نے اس سے یہی کہا کہ کوشش کرو کہ تمہیں زبان کا استعمال کم کرنا پڑے، تمہارا عمل ہی ایسا ہو کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں اور تم سے مانوس ہو کر تمہاری طرف چلے آئیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بے شک کربلا ایک بہت بڑی درس گاہ ہے اور اسی درس گاہ سے ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضامن عباس کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.